بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بڑی پریشانی سے گھر میں ٹہل رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آ کر کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہو، آپ پریشان لگتے ہیں۔ وہاں کہ عائشہ واقعی میں پریشان ہوں، جبریل امین نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور جو وقت دیا تھا وہ وقت ہو چکا، وقت آگے چلا گیا اور جبریل نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ بھلا جبریل وعدے کا خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کچھ مجھے پریشانی ہو رہی، کوئی میرے اندر کمی آ گئی جس بنا پر جبریل نہیں آئے، یہ پریشانی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے گئے، واپس آئے تو آ کر بتایا کہ جبریل امین نے مجھے باہر اشارہ کر کے بلایا اور جو بات کرنی تھی وہ کہی۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ نے گھر آنے کا وعدہ کیا، گھر کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ جو تمہارا گھر ہے اس وقت، جو تمہاری چارپائی ہے، اس کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے، اور جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ اب اللہ کے نبی، آپ ان کو کہتے ہیں عالم الغیب ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان پر 14 طبق روشن ہیں، 7 آسمانوں کو جانتے، 7 زمینوں کو جانتے ہیں، پریشان ٹہل رہے، اپنی چارپائی کے نیچے کتے کا جو بچہ، اس کا آپ کو علم نہیں ہو سکا۔ تو یہ کیسے عالم الغیب ہے؟ پھر اللہ عالم الغیب ہے، کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ مریسی سے واپس آ رہے تھے، بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے، تو وہ جو آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جنگل ہی بھول کے چلے گئے۔ یہ مسئلہ تو علم کے ساتھ غیرت کا بھی ہے۔ ایک بغیرت انسان اپنی بیوی کو جنگل میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کو علم ہی نہیں۔ ہودج جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھا کرتی تھی، اس کو اٹھا لیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور وہ کہیں باہر قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، واپس لوٹیں، نہ قافلہ، نہ اس کا کوئی نشان، نہ سواریاں، کوئی وہاں موجود نہیں۔ تو یہ مسئلہ یہاں دو نوعیت ہیں، ایک علم غیب اور دوسرا غیرت۔ تو اللہ کے نبی کیسے اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے؟ مانن آپ کو علم تھا اس چیز کا کہ عائشہ موجود ہیں یا نہیں ہودج کے اندر، آپ جانتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے، آپ کو علم نہیں ہوا، اور پھر بعد میں کیا کوہرام مچا اور کیا طوفان بپا ہوا، وہ قصہ معروف ہے۔ لیکن یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں فلاں نبی ولی غیب جانتے ہیں، یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کے علم میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، اور جو کسی اور مخلوق کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہو تو جان لے کہ وہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اسی کے پاس علم مطلق ہے، علم غیب ہے۔